بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے رب میرے سینے کو کھول دے، میرے کام کو آسان فرما، میری زبان کی لکنت ہٹا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم بات کریں گے سونے کا تیسرا سکہ، نو فیئر آف فیلئر۔ مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ ایک شخص اپنے گھوڑے پر سوار ایک جنگل میں سے گزر رہا تھا۔ اس کی کوشش تھی کہ رات کا اندھیرا ہونے سے پہلے وہ اس جنگل سے گزر جائے، لیکن وہ کہیں درمیان میں تھا کہ جو رات کا اندھیرا جو ہے وہ آہستہ آہستہ چھانا شروع ہو گیا اور اس کے لیے رستے کو دیکھنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی اثناء میں جب کہ وہ رستہ تلاش کر رہا تھا اور اس کا جو ہے اچانک اس کا گھوڑا جو ہے جس کے ساتھ وہ اس کو لے کر چل رہا تھا تو وہ ایک کسی چھوٹی سی جو گڑھا تھا اس کے اندر وہ گر گیا۔ اب رات کے اندھیرے میں اسے کوئی دکھائی نہیں دیا، لیکن وہ گڑھا اتنا گہرا ضرور تھا کہ جہاں سے اس کو صرف اپنے گھوڑے کا جو ہے اس کا سر دکھائی دے رہا تھا، اور وہ اس نے نکالنے کی بہت سی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طور پہ اس کو نکال نہیں پایا۔ اب رات کے وقت میں اس کے لیے وہاں پہ ٹھہرنا بھی بہت خطرناک تھا، کیونکہ جنگل کے اندر وہ کس طرح رہتا، اور اس گھوڑے کے ساتھ بھی اس کا ایک بہت قلبی تعلق تھا، کیونکہ کافی عرصے سے وہ ساتھ تھا، اس کو وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کو مرنے کے لیے وہ اکیلا اس میں چھوڑ دے۔ تو اس کو یہ خیال آیا کہ میں اگر اس نے مرنا ہی ہے اور یہاں سے میں اس کو نکال نہیں سکتا، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کے اوپر یہیں سے اکٹھی کر کے جو مٹی ہے میں اس کے اوپر ڈال دیتا ہوں۔ اس کو تھوڑی تکلیف تو ہوگی، لیکن کم سے کم یہ ہو جائے گا کہ وہ کسی اور یہاں پہ سسک کے بہت سے دنوں میں نہیں مرے گا، بلکہ اس کا خاتمہ یہیں پہ ہو جائے گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے جو بھی اس کو معمولی سا کچھ نظر آ رہا تھا، کچھ نہیں آ رہا تھا، تو اس نے وہاں پہ مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ اچھا، جیسے جیسے وہ ارد گرد سے مٹی اکٹھی کر کے اس کے اوپر ڈالتا تھا، تو اس کو جو گھوڑے کی آواز ہے وہ اور سنائی دیتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھوڑا جو ہے آہستہ 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 اس کی آواز قریب آ رہی ہے۔ تو عجیب سا واقعہ ہوا، اس نے جس وقت مٹی کو ڈالتا رہا تو اچانک گھوڑا جو ہے وہاں سے چھلانگ لگا کر تو وہ باہر آ گیا۔ تو اس نے جب غور سے دیکھا تو جس گڑھے میں وہ مٹی ڈال رہا تھا، تو گھوڑے کے اوپر جب بھی مٹی گرتی تھی تو وہ کیا کرتا تھا، وہ اس کو اپنے اوپر سے جھٹکتا تھا، اور وہ جب مٹی نیچے گر جاتی تھی تو اس کے اوپر سٹیپ اپ کر لیتا تھا۔ پھر وہ مٹی ڈالتا تھا، وہ اس کو جھاڑتا تھا اپنے اوپر سے اور اس کے اوپر سٹیپ اپ کر لیتا تھا، اور فائنلی وہ جو مٹی ہے اس کا ایک ڈھیر اتنا بن گیا کہ وہ اس کے اوپر پیر رکھ کے گھوڑا جو ہے وہ باہر آ گیا۔ دراصل اس کہانی میں زندگی کا بڑا ہی دلچسپ جو نقطہ ہے وہ اس میں پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہمیں زندگی میں کبھی اس طرح کی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی لوگوں کی ریجیکشنز ہوتی ہیں، کبھی لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، کبھی بہت ساری ایسی ناکامیاں ہوتی ہیں، تو ہمیں بھی اس ناکامیوں کو اپنے اوپر سے اسی طرح جھٹک دینا چاہیے۔ زندگی کے بارے میں جب میں شروع میں یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو مجھے اپنے بارے میں خیال ہوتا ہے کہ میری زندگی کا ایک دور وہ بھی تھا جب کہ میں بہت ہی ایک انٹروورٹ انسان کے طور پہ تھا، اور میرے پاس کوئی کانفیڈنس نہیں تھا، اور مجھے اس بات کا ہمیشہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ میں جو بھی کام کروں گا، جو کچھ بھی کرنا چاہوں گا، مجھے اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوگی، اور میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے کہ میں لوگوں سے بات کر سکوں، انہیں کنونس کر سکوں۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع آئے جو میرے لیے، جس کو میں نے اپنے لیے چیلنج سمجھا، بہت ساری ایسی ناکامیاں آئیں، لیکن ان ناکامیوں کے اوپر بھی جب میں نے اس کو انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیا، زندگی میں اچھے مینٹورز ملے، ان مینٹورز کی جو مجھے گائیڈنس رہی، اس گائیڈنس کے اندر بھی سب سے اہم نقطہ یہی تھا کہ تمہاری ہر ناکامی دراصل تمہارے لیے ایک اچھی لرننگ اپرچونٹی ہے، اور اسی لرننگ اپرچونٹی کو تم نے ایکسپلور کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اور مزید آگے لے کر جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے وہ جو ناکامیاں تھیں، میرے لیے وہ جو مشکلات تھیں، انہوں نے بڑی کامیابی کے راستے جو ہے وہ میرے لیے وہ کھول دیے۔ مثال لوں گا، جو ہم ایک سبق ہے جو بچوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے بچوں کو کبھی کھیلتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ کسی کام میں، کسی گیم میں، کسی کھیل کو کھیلتے ہوئے بہت متجسس ہوتے ہیں، بہت زیادہ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور جو سب سے بڑی بات ان کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے کہ ان کو کسی قسم کا فیئر آف فیلئر نہیں ہوتا، ان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہوتا کہ جی اگر ناکامی ہو جائے گی۔ جیسے مثال لے لیتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے جب سائیکل چلانا سیکھا تھا تو کیسے سیکھا تھا آپ نے اس سائیکل کو چلانا؟ کیا چیز تھی جب آپ سائیکل چلاتے تھے تو کیا کر رہے ہوتے تھے؟
تو سائیکل چلاتے ہوئے آپ کے لیے جو سب سے اہم چیز آتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس ایکسپیرینس سے گزر رہے ہوتے تھے، اور آپ کو یہ اس بات کا خدشہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب اگر میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ اگر گر جاؤں گا تو کیا کبھی آپ نے کسی بچے کو دیکھا کہ جناب وہ 2-4 دفعہ گر کے تو اس نے یہ سوچنا شروع ہو گیا ہو کہ جناب میرے لیے تو بس اب میں نے جو سیکھنا تھا وہ سیکھ لیا، بلکہ ہر دفعہ جب بھی وہ گرا اس نے اپنے آپ کو گرنے کے بعد اٹھایا، اور ہم بھی اس پروسیس سے گزرے ہیں، کیونکہ ہر چیز اگر ہم یہ سوچ لیتے کہ 2 4 6 8 دفعہ گرنے کے بعد جناب ہم چھوڑ دیں گے تو ہم میں سے کوئی انسان بھی نہ تو وہ کوئی کام کر پاتا نہ ہی کچھ سیکھ پاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک جو چیز ہے جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پلس جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے اپنے اس کھیل میں مگن رہتے ہوئے جب ان کی دوستیاں یا ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے تو وہ کبھی بھی، ہم لوگ جس وقت اس فیز میں تھے تو کبھی دل میں کوئی ایسا گرج نہیں پالتے تھے، جس سے لڑائی آج ہوئی تو کل اس سے صلح بھی ہو جاتی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت سارے لرننگ پوائنٹس ہیں جن کو اگر ہم زندگی میں شامل کر لیں تو ہم کسی بھی فیئر آف فیلئر سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں۔ ایک اور چیز ہے جو ہمارے ذہن کا میکینزم ہے، ہمارے ذہن کے اندر کچھ ایسی صلاحیت ہے کہ اگر ہم جس چیز کے اوپر بھی اس کو مرکوز کریں تو وہ اسی کو ایکسپینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم میرے مشاہدے میں ایسے آیا کہ وہ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو زیادہ تر ناکام رہتے ہیں تو ان کا جو زاویہ نگاہ ہوتا ہے وہ تھوڑا فرق ہوتا ہے۔ جو کامیاب رہنے والے لوگ ہمیشہ اس بات پر فوکس رہتے ہیں کہ انہوں نے کامیابی کو کیسے حاصل کرنا ہے، وہ جو حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس کی جزیات پر ان کا انہماک ہوتا ہے، ان کا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اور عمومی طور پہ ناکام رہنے والے لوگ چاہے وہ کاروبار میں ہوں، نوکری میں ہوں، کسی بھی حوالے سے ہوں، ان کا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ وہ ناکامی سے کیسے بچیں، یعنی ان کا فوکس ناکامی کے اوپر ہوتا ہے، اور کامیاب لوگ جو ہیں کامیابی کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ اور کسی بھی چیز کو اگر کوئی انہیں فیلئر آ جاتا ہے، کوئی ان کی ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں ہوتی تو وہ اس کو ہمیشہ ایز اے لرننگ پوائنٹ جو ہے اپنی زندگی میں سمجھتے ہیں۔